मुसलमानों की खरीद कर बच्चों की परवरिश करते हैं और चंदे और भीख मांग मांग कर मुसलमान बच्चों को इस्लाम की शिक्षा और तालीम देते हैं, तुम उन्हें कहते हो कि ये दहशतगर्दी सिखलाते हैं। कोई एक मदरसा हमें बतला दिया जाए। अरे जो दहशतगर्द होता है उसका इस्लाम से कोई रिश्ता और ताल्लुक ही नहीं होता है, क्योंकि दहशतगर्दी इस्लाम के खिलाफ है। दहशतगर्दी इस्लाम के खिलाफ है। तुमने दहशतगर्दी का मफहूम नहीं जाना, तुम खुद दहशतगर्दी फैलाते हो, तुम खुद खौफ पुरअमन शहरियों के दिलों के अंदर डालते हो। आज इन मदारिस के अंदर जो उलमा निकलते हैं, जो तलबा पढ़ते हैं, ये बेचारे दहशतगर्द तुम्हें नजर आते हैं। ये सीधे साधे जिन्होंने मुल्क को अमन दिया है, जिन्होंने मुल्क के अंदर सलामती पैदा की है, जो अपने मुसलमानों को दीन की तालीमात देते हैं, जो सुकून और अखलाक सिखलाते हैं, जो तौर तरीके सिखाते हैं, जो पवित्रता और नजाफत और सफाई की तालीम देते हैं, जो पांचों टाइम अपने रब के बारगाह में अमन और सुकून के साथ सजदा करने की तालीम देते हैं। अरे तुम्हें एहसान मानना चाहिए कि इन मदारिस अरबिया ने, इन मदारिस इस्लाम ने हिंदुस्तान को पुरअमन शहरी दिए हैं, और तुमने इन पुरअमन शहरियों को आतंकवाद कहा है, दहशतगर्द कहा है। रब्बे जुल जलाल की कसम है, अगर तुम्हारे यही रवैये रहे और तुम्हारा यही ख्याल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी जुबानें भी काट ली जाएंगी इंशाअल्लाह तबारक तआला। ये ना सोचना हमने हिंदुस्तान को जीनत बख्शी है, हमने अपने देश को तरक्की की तरफ ख्वाब देखे हैं, हम अपने मुल्क को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन ये नफरतों के परवरदा, ये चंद फुस्ताई ताकतें, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बजरंग दल हो, ये तुम जो अपने स्कूलों में तुम्हारा बयान है, ये खुद अपने इनके लीडर आरएसएस के ये लीडर बयान देते हैं। हमारे फरा आश्रमशाले में 30 लाख नौजवानों की ट्रेनिंग हो रही है। किस लिए ट्रेनिंग हो रही है? देश का नाम लेकर आतंकवादियत फैला रहे हो कि हम देश को बचाएंगे। अरे तुम क्या देश को बचाओगे? जो देश को बेचकर खाना जानते हैं वो देश को बचाना नहीं जानते हैं। तुम छोड़ दो अपनी कुर्सियों को, हम देश को बचाएंगे। देश हमारा है, 850 बरस हमने मुल्क हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की है। तुम देश के भक्षक हो, रक्षक नहीं हो। ये इनको बतलाओ मुसलमानों, ये हमारा और तुम्हारा ये कर्तव्य है, ये हमारा और तुम्हारा फर्ज है। अब हम इनके भूल भुलैयों में ना आए, ये टीवी वीसीआर तोड़ के जमी बोझ कर दें। बताएं इनको, हमको तुम इन नाच रंडियों और तवायफों और अपनी बहू बेटियों को अवार्ड दे दे करके हीरो हीरोइनों का हमें नंगा नाच नचा करके हमारे ऊपर हुक्मर, तुम नंगा नाच नाचना चाहते हो, और ये तुम्हारी खुद बदकिरदारियां और बदामालियों के नताइज हैं कि तुमने इस्लाम का आदेश, इस्लाम का पैगाम, इस्लाम का उपदेश इन जानवरों तक नहीं पहुंचाया कि इन्हें इंसान बनाया जाए। और सब हिंदू इस्लाम दुश्मन नहीं है, सब उसमें रामविलास पासवान जैसे लोग भी हैं, उसमें बहुत सारे पुरअमन शहरी हिंदू भाई भी हैं, बिरादरान वतन हैं जो इनको हरगिज पसंद नहीं करते। अरे अगर इनको पसंद करते तो इनके अपने खुद हुक्म स्टेटों में, इनके अपने खुद सूबों में इनको मुंह की न खानी पड़ती। इनकी नाक हिंदुओं ने जमीन में रगड़ दी है कि हम तुमको रिजेक्ट करते हैं। किया है कि नहीं किया है? बोलो। इसका मतलब यह है कि हर हिंदू बुरा नहीं है, बुरे वो लोग हैं जो मुल्क को बेचकर और मुल्क के बलिदान देने वालों लोगों के ताबूत बेचकर खाया है इन्होंने, और इसका सबूत मौजूद है। इसका सबूत बोलो मौजूद है। वो कौन सा नेट था वो इंटरनेट पर तहलका, इसने तहलका मचाया है इन लुटेरों, इनके 30 लाख नौजवान, इनको ट्रेंड किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? देश बचाएंगे। मुसलमानों, हम तुम्हें फिक्र दे रहे हैं, हम तुम्हें आवाज दे रहे हैं, और हिंदुस्तान के हर मुसलमान को आवाज दे रहे हैं। देश को हम बचाएंगे। क्यों? हम अमन और सलामती के पैगाम्बर हैं, हम अमन और सलामती के झंडे लेकर के चलने वाले हैं। मुसलमानों, अभी तक तो हमने ये काम नहीं किया है, लेकिन अगर ये आश्रमशालाओं के अंदर ये गुंडागर्दी जो सिखाई जा रही है, अगर इसको न बंद किया गया तो मुसलमानों, तुम भी अपने मदरसों में इसी तरह से असलहों की तरबियत करके देश को बचाने के लिए असलहों की तरबियत हासिल की जाए ताकि इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। ये देश को बचाने के लिए नहीं, ये मुसलमानों को मिटाने के लिए ये इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तुम देश बचाओगे, देश इनसे बचेगा जो देश को बेच के खा रहे हैं। इस्लाम ने कभी गैर मुस्लिमों के ऊपर जुल्म ज़्यादती को रवा नहीं रखा है। किसी भी पुरअमन शहरी को किसी की बहू बेटियों की तरफ टेढ़ी नजर उठा करके भी देखना, मैं बताऊंगा भी इस्लाम की तालीमात आला क्या हैं और इस्लाम की खुसूसियात क्या हैं। तो मेरे अजीजों, इस तरह से नीच जात, और चलो हम मुसलमान हैं, तुम हमारे साथ जुल्म करते हो, तुम्हारा मजहब, तुम अपने हिंदू भाइयों के साथ क्यों जुल्म करते हो?
تم اپنے ہندوؤں کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دھرم امن و سکون کا نہیں ہے. یہ جتنے بھی ٹیررسٹ، یہ وشو ہندو پریشد یا جتنے بھی بجرنگ دل یا یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ خود دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں اپنے لوگوں کو، اور اس کے نمونے ہم ہندوستان کے کونے کونے میں ادھر ادھر ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے منو کہتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ شودروں کے گھر بستی سے باہر ہونے چاہیے. کس کے باہر؟ جو نیچ ذات کے ہیں ان کے گھر بستی سے باہر ہونے چاہیے. انہیں ثابت برتن استعمال نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ٹوٹے پھوٹے برتن استعمال کرنے چاہیے. ان شودروں کی جائیداد کے بارے میں منو اپنی مقدس کتاب میں لکھتا ہے کہ ان کی جائیدادیں صرف کتے اور گدھے ہوتے ہیں، ان کی اور کوئی جائیداد نہیں. اگر برہمن شودر کا کھانا کھا لے تو 3 دن روزہ رکھے، اور اگر جان بوجھ کر کھا لے تو اس کا وہی کفارہ ہے جو حیض اور پیخانہ یا پیشاب پینے والوں کا ہے. یہ ہے اونچ اور نیچ کی تعلیمات. میرے عزیزو، یہ اور اس سے بھی بری اور گندی تعلیمات ان کی کتاب موجود ہیں، اور آج تک ہیں جنہیں معلوم ہوئی ہیں. جب ان کو پتا چلا ہے کہ ان کتابوں کے اندر یہ تمام سب گندی باتیں لکھی گئی ہیں، تو وہ بہت سارے ہندو بیچارے اسلام کو جب انہوں نے پڑھا ہے تو الحمدللہ آج 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں ہندوستان کے جو بیچارے پرامن شہری اسلام کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اللہ کے فضل سے وہ مسلمان ہو رہے ہیں اور ان کو خبر ہے اور ان کو پتا ہے. الغرض اس طرح سے میرے عزیزو، اس طرح سے ستی ہونے کی رسم، ودھوا کی رسم، لڑکیوں کے وراثت میں طلاق، یہ سارے قوانین ان کے اندر موجود ہیں. اور یہی یہودیت، عیسائیت، یونانیت، غرض پوری دنیا اس وقت ہلاکتوں کے دہانوں پر کھڑی تھی. اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رحم و کرم کا جھنڈا دے کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھرتی کے اوپر آ کر لوگوں کو غلامی کی زنجیروں سے نجات دی. رحمت کی برکھا برسی، غلاموں کی غلامیت کی زنجیریں ٹوٹ گئیں، آتش کدے فارس بجھ گیا، کیسر و کسرا کا غرور خاک میں مل گیا، اور قتل و غارت گری کا خاتمہ ہوا، اور امن و شانتی کی خوشبوئیں اسی عرب دیش کے اندر بکھر گئیں. جہاں گئے اور ان مسلمانوں کے جہاں قدم پڑے وہاں رحمتوں کے چشمے ابل پڑے. اور آج یہ ہمارا کنوارا وزیر اعظم گوا کی سرزمین پہ تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے، گوا کی سرزمین میں کہتا ہے کہ دیکھو چند مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں وہاں امن و سلامتی بھنگ ہو جاتی ہے. ارے اگر مسلمان نہ رہیں تو رب ذوالجلال کی قسم ہے تو 1 منٹ بھی دھرتی پر زندہ نہ رہے. یہ مسلمانوں کی برکت ہے، تو زندہ نہیں رہ سکتا ہے. بول یہ ہوائیں کیا ہیں؟ اپنے اللہ کی فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں. یہ دھرتی کیا ہے؟ یہ مسلمان ہے. جو تیرے پھیپھڑوں میں جاتی اور نکلتی ہوائیں ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں. ارے یہ جس دن بند ہو جائیں گی تیری زبان اسی دن بند ہو جائے گی. دیش کے لوگوں کو اس طرح کی شکشا دو، اس طرح کی بات بتلاؤ، ان کی سمجھ میں اس طرح کی بات آئے گی. سب مسلمان ہیں، کہاں مسلمانوں سے بچو گے؟ اور مسلمانوں سے اتنی نفرت ہے تو دھرتی پہ چلنا چھوڑ دو. یہ ماتا نہیں بچا سکتی. یہ ماتا جو ہے نا، یہ بھی مسلمان ہے. دھرتی ماتا کون ہے؟ مسلمان ہیں، جس کی گود بھی مرنے کے بعد نصیب. ارے یہ ہم مسلمان ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اسی بھارت کی دھرتی کی گود میں سوتے ہوئے ہم یہ 2 لوگوں کو سبق دیتے ہیں کہ زندہ رہے جب بھی اس زمین کے مالک رہے، ارے مر گئے جب بھی اس زمین کے ہم مالک ہیں. یہ زمین ہماری ہے. تم تو راکھ بنا کر دریا کے حوالے، سمندروں اور پہاڑوں کے حوالے کر دیے جاتے ہو، لیکن ہم مرنے کے بعد بھی اسی سرزمین کے اندر رہتے ہیں. مسلمانوں، یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چند سر پھرے لوگ جو ہیں، اور سارے ہندو غلط نہیں، میں 10 دفعہ کہہ رہا ہوں، سب برے نہیں ہیں. یہ چند فسطائی طاقتیں ہیں جو اپنی کرسی کے تحفظ کے لیے، یہ اڈوانی، یہ تو بیچارہ رام کا پجاری بھی نہیں ہے، بنیا ہے. یہ رام کو نہیں پوچھتا یہ، لیکن رتھ یاترا نکالنے کے یہی فساد پھیلا رہا پورے سنسار میں. انشاءاللہ اس کا بھی وہی حشر ہوگا، وہی بھی حشر ہوگا جو راون کا ہوا تھا. انشاءاللہ جو راون جس طرح سے مرا تھا، ایسے ہی یہ راون بھی ہندوستان کے اندر مریں گے اسی طرح سے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس طرح سے یہ ستائے ہوئے، کچلے ہوئے انسانیت سے، لوگوں سے ڈسے ہوئی انسانیت اور آدمیت کو نئی زندگی ملی. عرش والے نے آواز دی، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کرتے تھے، تو اس اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی، تو تم لوگ کیا ہو گئے؟ تم لوگ آپس میں بھائی بن گئے. یہ اسلام تھا جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اسی عرب کے اندر سب بھائی بن گئے. اللہ اکبر. وہ رحمت للعالمین دین اسلام رحمت لے کر کے آیا. وہ دین اسلام جس نے بندوں کو اللہ سے ملایا، وہ دین اسلام جس نے دل کو پاک اور روحوں کو روشن اور دماغ کو درست کیا، وہ دین رحمت جس کی تعلیم نے امن عامہ کو مضبوط بنایا، وہ دین رحمت اسلام جس کی شکشاؤں نے درندوں کو چوبانی اور بھیڑیوں کو گلابانی اور رہزنوں کو جہاں اور غلاموں کو سلطانی اور شاہوں کو اخوانیت سکھلائی. وہ دین رحمت اسلام جس نے خشک میدانوں میں علم و معرفت کے دریا بہائے، جس نے دشمنوں کو اپنا دوست بنا لیا. وہ دین اسلام رحمت ہی رحمت ہے. وہ دین اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر لے کر کے آئے، جو غریبوں کا محب اور مسکین کا ساتھی، شاہوں کا تاج، آقاؤں کا آقا، غلاموں کا محسن، جو یتیموں کا سہارا، بے آسروں کا آسرا اور بے خانماؤں کا مأویٰ، درد مندوں کی دوا اور چارہ گروں کا درد مند، مساوات و برابری کا حامی، اخوت و بھائی چارگی کا بانی، محبت کا جوہری اور اخلاص کا مشتری، صدق و صفا کا سرچشمہ اور صبر کا وہ منبع اور مخزن تھا، خاکساری کا نمونہ اور رحمت ربانی کا پتلا تھا، اولی انسان آخری رسول. یہ کون ہیں جو جامع صفات کے حامل ہیں؟ یہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور یہ جب اپنی تعلیم لے کر کے آئے تو دنیا نے دیکھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز، اور بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اس طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ درس دیا. یہ اسلام ہی ہے جو مساوات و برابری اور اخوت و بھائی چارگی اور انسانیت سے پیار کرنے کا اپدیش دنیا کو سکھلا رہا ہے اور دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے سنسار کے لوگوں، ہم نے تم کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مختلف خاندان اور قبیلوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے تاکہ محبت پیدا کرو. وان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دنیا میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں، بڑا وہی ہے جو اللہ کے ہاں بڑا ہے، جو اللہ کی سچے دل سے پوجا کرتا ہے، اللہ کے اوپر سچے دل سے وشواس رکھتا ہے. اور یہ اسلام ہی ہے جس نے قرآن میں ساری دنیا کے سامنے انسانی حقوق اور اس کے جان و مال کی تحفظ کے تعلق سے عظیم قانون پیش کیا ہے. اسلام جیسا قانون کسی مسیحیت کے اندر نہیں، یہودیت کے اندر نہیں، ہندوازم کے اندر نہیں، بدھسٹ کے اندر نہیں، زردشتی کے اندر نہیں، دنیا کے کسی دھرم کے اندر موجود نہیں ہے. سنو اللہ رب العزت اپنے قرآن میں کیا کہتا ہے. تم کہتے ہو کہ مسلمانوں نے بلڈنگیں گرائی ہیں، تم کہتے ہو مسلمان ٹیررسٹ ہے، تم کہتے ہو کہ مسلمان دہشت گرد ہے. میں کہتا ہوں کہ جو سچا پکا مسلمان ہے وہ بے گناہ کسی کو قتل کرنا حرام سمجھتا ہے. کیوں؟ وہ قرآن کا طالب علم ہے، قرآن اسے یہ درس دیتا ہے. قرآن ہر مسلمان کو بلکہ پورے سنسار کو یہ تعلیم اور شکشا دیتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. قرآن کہتا ہے جس نے ناحق طور پر کسی ایک جان کو قتل کیا، ناحق طور پر کسی ایک جان کو قتل کیا، یا زمین میں فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے کسی ایک نفس کو، لوگوں کو قتل کیا، کسی ایک جان کو قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور اسلام کہتا ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا، ایک جان کی حفاظت کر لی، اس نے پوری انسانیت اور پوری دنیا کے لوگوں کی حفاظت کر لی. تم سے ایک جان کیا بچے، تم سے تو دیش کے نیتا ہی نہیں بچتے، تم تو دیش کے نیتا ہی کو کھا جاتے ہو. گاندھی جی کو کس نے گولی ماری؟ مسلمان نے. کون دہشت گرد اور ٹیررسٹ؟ کس نے گولی ماری؟ ناتھو رام گوڈسے نے. کس نے؟ ناتھو رام گوڈسے نے گولی لگائی. مسلمان تھا وہ؟ کون تھا؟ مسز اندرا گاندھی کو کس نے فائر
खोल कर पेट में गोलियां भर दी सुबह सवेरे। किसने? मुसलमान ने। तुम्हारा अपना ही भाई था। राजीव गांधी को किसने बोटी बोटी फिजाओं में उड़ा दी? हमने। किसने? अरे देश के एक एक पत्तों पर तुम्हारी जुल्म और ज्यादती और आतंकवादियत की दास्तान तहरीर है। हम जो पत्ता उठाते हैं उसके नीचे यही